بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جادو کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ جادو کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر خون کے چھینٹے یا بجری وغیرہ کے چھینٹے یا تازہ پانی کے چھینٹے یا ریت مٹی وغیرہ کے چھینٹے گھر میں پڑتے ہیں، یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں جادو زدہ ہونے کی۔ اور بعض اوقات گھر کی بجائے ایک بندے کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، جو جادو زدہ شخص ہوتا ہے، جس پہ جادو ہوا ہوتا ہے، کالا علم جس پہ چلا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جادو زدہ ہے، اس پہ کالا جادو ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جادو کی علامات میں سے اور بھی بہت سی علامتیں ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو برے برے خواب آتے ہیں، خواب کے اندر غلط چیزوں کا نظر آنا، ڈراؤنی چیزوں کا نظر آنا، ڈراؤنے خواب آنا، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے گھر کے کسی کونا سے، گھر کے اندر کسی اشارہ سے، کسی آواز سے بندہ ڈر جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام ویڈیو آپ دھیان سے سنیں، تمام کی تمام گفتگو آپ دھیان سے سنیں۔ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ایک علامت یہ بھی ہے کہ جسم کے کسی حصے میں درد رہتا ہے، شدید قسم کا درد رہتا ہے، بندہ ہر وقت اذیت کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اب یہ اذیت پہ ہی میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا ہماری ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کو سر میں درد رہتا ہے، منہ میں ہمیشہ درد رہتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ جب استاد جی کے پاس اس بچی کو لایا گیا تو استاد جی نے اس کو چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کو جادو ہے، اور پھر یہ اندازہ ہوا کہ گھر کے اندر جادو ہے اور دفن شدہ ہے، گھر کے اندر جادو ہے اور دفن شدہ ہے۔ تو اس لیے استاد جی نے کہا کہ تم گھر کے اندر تمام جو چیزیں ہیں ان کو دیکھیں، ان کے اندر کہیں نہ کہیں جادو مدفون ہوگا۔ آخر کار جب چیزوں کی تلاشی لی گئی، لیتے لیتے آخر میں الماری کے اندر ایک پتلا نکلا، اور پتلے کے اندر سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، سر کے اندر، منہ کے اندر سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ تو اب یہ سوئیاں جہاں چبھی ہوئی تھی اس بچی کو بھی اسی جگہ پہ درد ہو رہا تھا۔ تو یہ بعض اوقات کالا جادو کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے یہ حرکتیں کرتا ہے اور یہ کام کرتا ہے، کوئی پتلا بنا دیا، اسی طرح سوئیاں وغیرہ یا کیل وغیرہ جوتے کے اندر ٹھونک دیے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام طریقے ہوتے ہیں کہ جو جادوگر ان کو اختیار کرتے ہیں اور بندے کو اذیت دیتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ علاج کیا ہے۔ ایک تو علاج میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر عرض کیا تھا، ایک علاج یہ ہے کہ سورہ البقرہ کی تلاوت کر کے پانی پہ دم کیا جائے اور پورا ہفتہ یعنی کہ 7 دن پانی پیا جائے۔ دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ البقرہ کی تلاوت ریکارڈنگ لگا کر سنی جائے، مسلسل سنی جائے، نیند بھی آئے گی، اکتاہٹ بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، بعض اوقات طبیعت بھی خراب ہو جائے گی، الٹی بھی آئے گی، نیند بھی آئے گی، دل نہیں کرے گا سننے کو، لیکن اپنے اوپر جبر کر کے ان تمام چیزوں کے باوجود سورہ البقرہ سننی ہوگی۔ تیسرا جو اس کا علاج یہ ہے کہ 18واں پارہ کے اندر جو آیت آئی ہے قُل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، قُل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ تو یہ والی جو 2 آیات ہیں یہ پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک، اور جتنی ہو سکے جادو زدہ شخص جو ہے، جس پہ جادو ہوا ہے، جس کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں، وہ ان آیات کو پڑھے۔ یہ آیات پڑھے گا تو اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس پہ جو جادو کے اثرات ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی مہربانی سے ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ جو شخص جادو کرنے والا ہے اس کو تکلیف ہوگی، وہ اگلا جو جادو کا سٹیپ ہے وہ اختیار کرنے سے رک جائے گا، اس کو بھی تکلیف ہوگی، آئندہ وہ ایسی حرکتیں کرنے سے باز آ جائے گا۔ جن جن اسباب کو اختیار کیا گیا ہے، جن جن حضرات نے جادو کرنے کے اندر تعاون کیا ہوگا، سب کو اس سے تکلیف ہوگی۔ تو یہ آپ ان علامات کو آپ ذہن نشین فرمائے، اور یہ جو میں نے 3 علاج آپ کی خدمت میں رکھے ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کر سکتے ہیں جس کے اندر سہولت ہو۔ اللہ رب العزت ہر ایک مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا